کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا پرندہ بھی ہے جس کے سر پر ایک خوبصورت تاج ہوتا ہے جس کو ہدہد کہا جاتا ہے؟ یہ اسرائیل کا قومی پرندہ ہے۔ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن حرام ہونے کے باوجود اسرائیل نے اس کو اپنا قومی پرندہ کیوں بنایا؟ السلام علیکم، میں ہوں اسامہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار، ہدہد پرندہ اور پاکستانی قوم۔ آج کی ریئیکشن بہت اسپیشل ہونے والی ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا پرندہ بھی ہے جس کے سر پر ایک خوبصورت تاج ہوتا ہے جس کو ہدہد کہا جاتا ہے؟ یہ اسرائیل کا قومی پرندہ ہے۔ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن حرام ہونے کے باوجود اسرائیل نے اس کو اپنا قومی پرندہ کیوں بنایا؟ یہ وہ واحد پرندہ ہے جو صرف ایک جیون ساتھی کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ملاپ نہیں کرتا۔ یہی وہ پرندہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری تھا، ان کے لشکر کے لیے پانی تلاش کرتا اور ملکہ بلقیس کی خبر بھی یہی لے کر آیا تھا۔ ہدہد افریقہ، ایشیا اور یورپ میں پایا جاتا ہے۔ یہ انتہائی رنگین پرندہ ہے جس کے سر پر ایک خوبصورت تاج نما کلغی ہوتی ہے۔ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ ہدہد کی یہ صرف ایک ہی قسم ہے، بعد میں اسے الگ الگ 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا۔ ان کو یوریشین ہدہد، مڈغاسکر ہدہد اور افریقی ہدہد کی کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ درختوں میں اپنا بل بنا کر رہتے ہیں، اپنی لمبی چونچ سے درختوں کے اندر اپنے گھروں کو کھود کر بناتے ہیں۔ ہدہد کی اپنے گھر یا مسکن کے لیے یہ تمام بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ انہیں ہلکی سبزی والی زمین درکار ہوتی ہے۔ یہ کئی دیگر جانوروں کی طرح سن باد کے شوقین ہوتے ہیں۔ ہدہد کی خوراک زیادہ تر کیڑوں مکوڑوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے ریگنے والے جانور، مینڈک اور پودوں کے بیج اور بیر بھی کھا لیتے ہیں۔ یہ درختوں کی کھدائی کے دوران برآمد ہونے والے کیڑوں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ ہدہد علاقے میں حاکمیت کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ یہ اپنے علاقے میں دوسرے نر کو برداشت نہیں کرتے۔ اپنی چدراہٹ کے لیے یہ اکثر آوازیں نکال کر وارننگز بھی جاری کرتے رہتے ہیں۔ نر ہدہد ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے رہتے ہیں۔ ان کی لڑائیاں اکثر خون ریز ہوتی ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو بعض اوقات ایک دوسرے کی آنکھوں کو نوچ کر اسے اندھا بھی کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات مادہ ہدہد بھی لڑائی کا حصہ ہو سکتی ہے۔ ان لڑائیوں میں ہدہد جان بھی گنوا دیتے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے ہدہد کو اپنا قومی پرندہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ ایک پاپولر ووٹ کے ذریعے 2008 میں کیا گیا۔ قومی پرندے کے لیے ووٹنگ کروائی گئی۔ 1,25,000 لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ چونکہ ہدہد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس تک لے گیا تھا، اس لیے اسرائیلی شہریوں نے اس کا انتخاب کیا اور اس کو قومی پرندہ قرار دیا۔ یہ یہودی مذہب میں حرام ہے، اسے کھایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ حرام پرندے کو قومی پرندہ کیوں قرار دیا گیا؟ مولانا جلال الدین رومی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہدہد کی موجودگی کو دلچسپ حکایت میں بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنی حکایت میں ہدہد، حضرت سلیمان علیہ السلام اور کوے کے مکالمے کو اس طرح لکھتے ہیں: اے پیغمبر، تو مجھے اپنے لشکر جرار کے ساتھ لے کر چل تاکہ پانی کی ضرورت پڑے تو میں نشاندہی کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی اس خاصیت کی بہت تعریف کی۔ ہدہد کو اجازت دی کہ صحراؤں میں سفر کے دوران فوج کے ساتھ چلے تاکہ پانی کا کھوج لگاتار لگایا جا سکے۔ کوے نے جب سنا کہ ہدہد کو ہراول دستے میں شریک رہنے کا اعزاز عطا ہوا ہے تو مارے حسد کے سیاہ پڑ گیا، انگاروں پر لوٹنے لگا۔ فوراً پیغمبر خدا کے سامنے آ کر کہا: اس ہدہد نے آپ کی سخت گستاخی کی ہے سلیمان علیہ السلام، اور قطعی جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ کوے نے مطالبہ کیا کہ ہدہد کو جھوٹ اور غلط بیانی کی سزا دی جائے۔ اس سے پوچھئے، اگر تیری نظر اتنی ہی تیز ہے کہ زمین کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے پانی کی خبر لاتی ہے تو پھر ذرا سی خاک میں چھپا ہوا وہ پھندا کیوں نہیں دکھائی دیتا جو شکاری تجھے پھنسانے کے لیے لگاتا ہے؟ ایسا ہی ہنر رکھتا ہے تو گرفتار کیوں ہوتا ہے؟ آسمان کی بے پناہ بلندیوں سے وہ جال کیوں نہیں دیکھ لیتا؟ کوے کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا: اے ہدہد، کوے نے جو بات کہی ہے وہ تو نے سنی، اب اس کا جواب تیرے ذمے ہے۔ اپنے دعوے کی صداقت کا ثبوت پیش کر ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جا۔ ہدہد نے بے خوف ہو کر عرض کیا: اے بادشاہ، ناراض مت ہو۔ بد نیت دشمن نے حسد اور بغض میں جو میرے خلاف بات کی ہے اس پر دھیان نہ دیں۔ اب رہا یہ سوال کہ مجھے وہ مٹھی بھر خاک میں چھپا ہوا پھندا کیوں نظر نہیں آتا، تو اس بارے میں کیا عرض کروں؟ اگر حق تعالیٰ کی حکمت و مرضی میری عقل کی روشنی نہ بجھائے تو میں یقیناً پرواز کے دوران وہ حقیر پھندا بھی دیکھ لوں، لیکن جب میرا وقت آ جائے تو نگاہ کی خوبی وہاں کیا کرے؟ ایسے موقع پر عقل کام نہیں کرتی، چاند سیاہ ہو جاتا ہے اور سورج گرہن میں آ جاتا ہے۔ میری عقل اور بصارت میں یہ طاقت کہاں کہ فرمان خداوندی کا مقابلہ کر سکے۔ اسی طرح جب قوموں اور افراد پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے
तो उनकी अक्लें अंधी हो जाती हैं, उनकी असल बिनाइयां सल्ब कर ली जाती हैं। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स में अपने राय का ज़रूर इजहार करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।